الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان ربی یبسط الرزق لمن یشاء من عبادہ ویقدر لہ وما انفقتم من شیء فہو یخلفہ وہو خیر الرازقین صدق اللہ العظیم۔ میرے محترم عزیزو اور دوستو، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر اعلان فرمایا ہے کہ آپ کہہ دیجئے ان ربی یبسط الرزق لمن یشاء، کہ بے شک میرا رب جس کو چاہتا ہے روزی میں وسعت دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے تنگی دیتا ہے۔ یہ اللہ کی طرف سے تقسیم ہے، اس میں ہمارا اور آپ کا کوئی دخل نہیں ہے۔ تو اللہ نے کسی کو زیادہ دے رکھا ہے، کسی کو کم دے رکھا ہے، کسی کو امیر بنایا ہے، کسی کو غریب بنایا ہے، یہ اللہ کی طرف سے تقسیم ہے، اور اس میں کوئی برائی کی بات بھی نہیں ہے، کیونکہ اللہ اپنے بندوں کو جس حال میں رکھنا چاہتا ہے وہ رکھتا ہے، نہ اس کو کوئی روکنے والا ہے نہ ٹوکنے والا ہے۔ تو انسان جس حالت میں ہے اس کو خوش رہنا چاہیے، اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے مجھے اسی حالت کے لیے چنا ہے۔ تو میرے بھائیو، جب اللہ کی طرف سے یہ فیصلہ ہے تو اس میں ہمارا کوئی دخل نہیں ہے۔ جو کچھ اللہ نے ہمیں دیا ہے، اگر ہمارے پاس مال و دولت ہے، اللہ نے ہمیں کوئی عہدہ دے رکھا ہے، تو یہ ساری کی ساری نعمتیں میرے بھائیو اللہ کی دی ہوئی ہیں، اور یہ اللہ نے اس لیے دی ہیں کہ اللہ اپنے بندے کو چیک کرنا چاہتا ہے، اللہ اپنے بندے کو آزمانا چاہتا ہے، اور ہم سب کی آزمائش چل رہی ہے۔ غریب کی بھی آزمائش چل رہی ہے، امیر کی بھی آزمائش چل رہی ہے۔ غریب کو اللہ تعالیٰ ایسے آزما رہے ہیں کہ اس کو تنگی دے کر کے اللہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ میرا بندہ کتنا صبر کرنے والا ہے۔ امیر کو اس طرح سے آزمایا جا رہا ہے کہ اللہ اس کو نعمتیں اور مال و دولت دے کر کے آزماتے ہیں کہ میں اپنے بندے کو دیکھوں کہ میرا بندہ میری مخلوق پر اور میرے بندوں پر کتنا خرچ کرنے والا ہے۔ تو یہ سارا کا سارا اللہ کا نظام ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ انسان آتا ہے خالی ہاتھ آتا ہے، خالی ہاتھ ہی دنیا سے چلا جاتا ہے۔ جو کچھ دنیا کے اندر کماتا ہے یہ سب کچھ اللہ کا دیا ہوا ہے۔ اللہ اس میں سے تھوڑا سا مانگتے ہیں، حالانکہ اللہ کو حاجت نہیں ہے۔ مانگتے اس لیے ہیں کہ اللہ کی ساری مخلوق ہے، سارے کے سارے غریب ہو یا امیر، سارے اللہ کے بندے ہیں۔ تو اللہ کا قانون یہ ہے کہ اللہ امیروں سے لے کر کے غریبوں کو دلوانا چاہتے ہیں۔ اور میرے بھائیو، اس لیے اللہ نے امیروں کے مال میں جس کو زکوٰۃ کہا جاتا ہے اتنی مقدار کو فرض قرار دیا کہ 2.5% اپنے مال میں سے نکالو اور وہ غریبوں پر تقسیم کرو، کہ غریب بیچارہ بھوکا نہ سوئے، یتیم بیچارہ وہ یہ نہ سمجھے کہ میرا والد صاحب دنیا کے اندر نہیں ہے، میرا باپ دنیا کے اندر نہیں ہے، تو میرے بھائیو وہ اس کی کمی محسوس نہ کرے۔ اس لیے ہم سب کے اوپر ذمہ داری بنتی ہے کہ جو ہمارے آس پاس یا ہماری جانکاری میں یا ہمارے رشتہ داری میں یا ہمیں جن کا پتہ ہے جتنے غریب ہیں، یتیم ہیں، ضرورت مند ہیں، میرے بھائیو ان سب کی مدد کرنا ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ اگر ہم ان کی مدد کریں گے تو میرے بھائیو اللہ کی طرف سے بہت بڑا اجر و انعام ملے گا۔ کیا اجر و انعام ملے گا؟ چونکہ سارا کا سارا مال اللہ کا دیا ہوا ہے۔ اگر بندہ اس کو اپنی راضی سے اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، اللہ کا راستہ کیا ہے؟ غریبوں پر خرچ کرتا ہے، مساجد مدارس کے اندر خرچ کرتا ہے، یتیموں پر خرچ کرتا ہے، اسی طرح سے بیواؤں پر خرچ کرتا ہے، یہ اللہ کے راستے ہیں۔ جو ان پر خرچ کرتا ہے تو میرا بھائیو پھر اللہ کی طرف سے اعلان سن لیں کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن پورا کا پورا بدلہ عطا فرمائیں گے۔ اس دن جس دن میرے بھائیو روپیہ پیسہ کام نہیں آئے گا، کیونکہ روپیہ پیسہ تو ہم دنیا کے اندر ہی چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، وہاں صرف نیکیاں کام آئیں گی۔ وہ نیکیوں کا ذخیرہ جب ہم اللہ کے راستے میں دنیا کے اندر خرچ کریں گے تو میرے بھائیو وہ اللہ کے خزانے کے اندر، اللہ کے بینک کے اندر وہ نیکیوں کا ذخیرہ وہاں جمع ہوگا، پھر وہ نیکیاں ہمیں انشاءاللہ وہاں کام آئیں گی۔ تو یہ تو آخرت کا ہے۔ پھر اللہ کی طرف سے اعلان ہے کہ آخرت تو بعد کی چیز ہے، اس سے پہلے اللہ تعالیٰ دنیا کو بنائیں گے۔ دنیا کو کس طرح سے بنائیں گے؟ اللہ تعالیٰ ہماری زندگیوں میں برکت دے دیں گے، اللہ تعالیٰ ہمارے کاروبار میں برکت دے دیں گے، اللہ تعالیٰ ہمارے گھروں کے اندر برکت دے دیں گے، اللہ تعالیٰ ہماری اولاد کے اندر برکتیں دے دیں گے، اللہ ہماری اولاد کو فرما بردار اور نیک بنا دیں گے۔ ورنہ تو اولاد کے بارے میں ہم سب کو پتہ ہے کہ باپ جو ہے بیٹے سے نہیں بول رہا ہے، بیٹا باپ سے بات کرنے کے لیے راضی نہیں ہے۔ میرے بھائیو اس طرح کے حالات اس زمانے کے اندر ہیں۔ ایسے زمانے کے اندر جب اللہ کے راستے میں ہم خرچ کریں گے تو اللہ کو بعض دفعہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا اور نیکی کرنا اتنا پسند آتا ہے کہ اللہ جو ہے نسلوں کو ہدایت دینے کا اور نیک بنانے کا فیصلہ کر لیتے ہیں۔
اور جب انسان گناہ کرتا ہے تو بعض دفعہ اللہ اتنے ناراض ہو جاتے ہیں کہ نسلوں کو اللہ تعالیٰ برباد کرنے کے فیصلے کر دیتے ہیں۔ اس لیے میرے بھائیو، اللہ نے ہمیں دیا ہے، صحت دی ہے، مال و دولت دیا ہے، نعمتیں دی ہیں، ان نعمتوں کو اللہ کے راستے میں اور غریبوں پر جتنا خرچ کریں گے میرے بھائیو، اللہ ہمارے گھروں کے اندر بھی اتنی ہی برکتیں دے گا۔ اس لیے ہم سب کی ذمہ داری بنتی ہے کہ کوئی یتیم ہو، کوئی غریب ہو، کوئی بیوہ ہو، ان سب پر خرچ کرنا اور ان کے دیکھ بھال کرنا، ان کا میرے بھائیو خیال کرنا، یہ ہم سب کی ذمہ داری بنتی ہے۔ اس لیے میرے بھائیو، ہم اس کا خیال کریں۔ الحمدللہ انیس بھائی نے اور ارشد بھائی نے جو یہ گروپ بنایا ہے، بہت خوشی ہوئی جب انیس بھائی بتا رہے تھے تو میرا بھائیو دل باغ باغ ہو گیا کہ واقعی میں ایسے دور کے اندر، جس دور میں انسان جو ہے ایک ایک پیسے کو حاصل کرنے کی کوشش کر رہا ہے، ایک ایک پیسے کے لیے، ایک ایک روپے کے لیے میرے بھائیو در اور اس طرح سے کوشش کر رہا ہے کہ چاہے حرام طریقے سے آوے چاہے حلال طریقے سے آوے، بس آ جاوے۔ ایسے دور کے اندر میرے بھائیو کسی کی مدد کرنے کا اور خاص طور سے غریبوں اور یتیموں کی مدد کرنے کا ایک بیڑا اٹھانا اور میرے بھائیو اس طرح کی ہمت کرنا ایک بہت اونچے درجے کی اور اعلیٰ درجے کی بات ہے۔ ایک اور فضیلت میں آپ کو سناؤں کہ جو بندہ نیک کام کو شروع کرتا ہے تو جتنے لوگ اس کام کے اندر جڑتے ہیں ان سب کو تو جو ہے الگ الگ ثواب ملتا ہے، اور جتنا ان سب کا ثواب اکٹھا ہوتا ہے وہ سارا کا سارا اس اکیلے کے لیے ملتا ہے جس نے اس کام کو شروع کیا ہے۔ اسی طرح سے گناہوں کے بارے میں ہے کہ جو بندہ کسی گناہ کو شروع کرتا ہے تو میرے بھائیو جتنے لوگ اس کو دیکھتے ہیں، اس پر عمل کرتے ہیں، ان کو تو الگ الگ گناہ ملتا ہی ہے، ان سب کا گناہ جمع ہو کر کے اس اکیلے کے کھاتے میں آتا ہے جس نے اس برے کام کو شروع کیا تھا۔ تو اللہ کا فضل ہے، ایسے دور کے اندر میرے بھائیو، برائیوں کے دور کے اندر اللہ نے آپ حضرات کو یہ توفیق دی ہے اور ایسا گروپ بنانے کی توفیق دی ہے۔ اس کے اندر مجھے امید ہے اور اللہ کی ذات سے بہت پکی امید ہے کہ اس گروپ کے اندر الحمدللہ 300 سے زیادہ جتنے بھی لوگ ہیں وہ سارے کے سارے نیک ہیں، کیونکہ نیکی کی طرف وہی لوگ چلتے ہیں جن کو اللہ ہدایت دیتا ہے، نیکی کی طرف وہی لوگ چلتے ہیں جو اللہ کے محبوب ہوتے ہیں، جن کو اللہ پسند کرتا ہے۔ اللہ نے آپ حضرات کو میرے بھائیو اس کے لیے چنا ہے۔ ہمارا 100 روپیہ، 50 روپیہ، 200، 500 روپیہ، 1000 روپیہ خرچ ہو جاوے کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ دنیا کے کاموں میں میرے بھائیو ہم بہت زیادہ خرچ کر دیتے ہیں، اگر اللہ کے راستے میں اتنا سا خرچ ہو جائے گا تو میرے بھائیو ہمارا کچھ نہیں بگڑے گا، اور دوسرا ہمارا کسی غریب کا، یتیم کا میرے بھائیو کام بن جائے گا، اور پتہ نہیں اس کے دل سے کیسی دعائیں ہمارے لیے نکل جائیں کہ اللہ ہماری نسلوں کو ہی آباد کرنے کا فیصلہ کر لیں میں، اللہ ہماری نسلوں کو ہی نیک بنانے کا فیصلہ کر لیں میں۔ اس لیے میرے بھائیو بہت اچھا کام ہے، الحمدللہ بہت خوشی ہوئی۔ میرے بھی کانٹیکٹ میں جتنے لوگ ہیں میں انشاءاللہ ان سب کو جوڑنے کی کوشش کروں گا۔ اور میرے بھائی لاسٹ میں جو ہے صرف ایک بات کہوں گا کہ یہ میرا چینل ہے، آپ حضرات اس کو جو ہے سبسکرائب کر لیں۔ اسی طرح انشاءاللہ دین کی باتیں اور وقت کے اعتبار سے میں باتیں اس کے اندر بتاتا رہتا ہوں۔ جیسا محرم کا مہینہ ہے، آج سے شروع ہو گیا، تو اس میں 10 محرم کی کیا کیا فضیلتیں ہیں، روزہ کی کیا فضیلت ہے، اس طرح کی باتیں میں انشاءاللہ اس میں بتاتا رہتا ہوں۔ تو آپ حضرات جو ہے اس کو سبسکرائب کر لیں اور میرے بھائیو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ اسی طرح کی میں ویڈیو آپ حضرات کے لیے اس گروپ میں جو ہے ترغیبی طور پر میرے بھائیو بھیجتا رہوں گا، تاکہ آپ حضرات کو بھی پتہ چلتا رہے کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے کیا فضیلتیں ہیں اور کیا ملتا ہے۔ کیونکہ بندے کو جب پتہ چلتا ہے کہ یہ ملتا ہے تو پھر بندے کا خرچ کرنے کے لیے زیادہ دل کرتا ہے، اور اگر اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کیا ملے گا کیا نہیں ملے گا تو میرے بھائیو پھر شیطان اس کو بہکا لیتا ہے، اس کے دل کے اندر ڈال دیتا ہے کہ پتہ تو ہے نہیں کچھ، کیا ملے گا کیا نہیں ملے گا، پتہ نہیں ملے گا بھی کہ نہیں ملے گا کچھ، تو پھر وہ شیطان کے بہکاوے میں آ کر کے اس کام کو کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ اس لیے انشاءاللہ اسی طرح کی ترغیب باتیں میں آپ حضرات کو بتاتا رہوں گا۔ آپ چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں، اور اللہ آپ کے اس کام کو اور آپ حضرات نے جو خرچ کیا ہے اس کو، اور آپ حضرات کے کاروبار کے اندر، آپ کے اولاد کے اندر، اللہ آپ کے گھرانے کے اندر، اللہ آپ کی تمام چیزوں کے اندر برکت عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔